سبب وایي چې په اخلاص سبب وایي چې اخلاص په قربانو کې نه و. زه پښتو کې ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم. ستاسو راتلو سره کم از کم زه دا ویلی شم زموږ دا حال ښایسته شه، زموږ دا پروګرام ښایسته شه. الله پاک دې ټول تاسو ته جزای خیر نصیب کړي. اگر چې بار کارونو کې دلته سوری دی، لیکن دا پروګرام دوباره بیا نه راځي. نه کاري صاحب بیا به دلته راځي، ایز ا لیکچرر بیا به پروموشن کېږي او په ما به ترقي کېږي او دې ځای ته ورسي. دا کله کوي زه ستاسو د زړه نه خپل طرف نه خپل د ټول سټاف طرف نه او د کالج طرف نه ستاسو شکریہ ادا کوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس تقریب کی غرض و غایت تقریباً آپ سب کو معلوم ہے، لیکن مہمانان گرامی، رفقائے کار، سامعین کرام، سابقہ پرنسپل صاحبان، پروفیسر صاحبان، آپ سب کو خوش آمدید. فرمان الہی ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پرورش پا کر 55 سے 55 اور 7 سے 60 کو پہنچ جاتا ہے، اور خرامہ زندگی کے شب و روز سالوں میں بدل جاتے ہیں. یہ دنیا جائے قرار نہیں، صرف جائے اقرار ہے. ایک دن وہ ہوتا ہے جب ایک ملازم سائن کر کے ملازمت جائن کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ بڑا زمانہ، بڑی سروس ہے، مگر بہت جلد سروس کا دورانیہ صرف خواب رہ جاتا ہے. یہ قدرت کا قانون ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بھی بدلتے رہتے ہیں. نئے زمانے کے لیے نئے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، مگر ماضی کا دورانیہ اگر بھائی چارے، فرض شناسی، خیر سگالی، انسان دوستی، ہمدردی میں گزرا تو یقیناً سروس کا دورانیہ خواب نہیں بلکہ تعبیر بن جاتا ہے. شیخ محی الدین ابن عربی کا قول ہے کہ جو انسان اپنی قوم کی ایسی خدمت کرے جس سے اس قوم کو فائدہ ملتا رہے تو اللہ تعالیٰ کا اس انسان سے وعدہ ہے کہ میں تیرے نام کو نہیں مٹاؤں گا. الحمدللہ آج کی یہ پروقار تقریب جو آپ حضرات کی آمد سے دلکش اور دلنشین بن گئی ہے. بقول شاعر آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں، لفظ میں چینج کر دوں گا، آپ کہہ رہے ہیں ہم کو بلانے کا شکریہ، آپ کہہ رہے ہیں ہم کو بلانے کا شکریہ، ہم کہہ رہے ہیں آپ کے آنے کا شکریہ. آج کی تقریب کے دلہا پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق، پرنسپل گورنمنٹ کالج اوکی ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، پھر بھی بہت لگتا ہے جی صحبت میں ان کی، بہت لگتا ہے جی صحبت میں ان کی، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے. میں ان کے بارے میں لکھتے وقت سوچتا رہا کہ کہاں سے ابتدا کروں اور کیسے اختتام کروں، کیونکہ اگست 1985 میں جب میں فرسٹ ایئر میں داخل ہوا تو یہ اس وقت اس کالج میں موجود تھے، اور جب اگست 2008 میں بحیثیت لیکچرار اس کالج میں ٹرانسفر ہو کر آیا تو میں نے ان کو یہاں پایا. اللہ گواہ ہے ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں اپنے آپ کو فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہی سمجھتا رہا ہوں، کیونکہ یہ اس دور کے ان اساتذہ کی صف کی آخری نشانی ہے، گویا باقیات الصالحات ہے. میرے لیے ان کا چہرہ ایک آئینہ ہے جس میں میں اپنے ان روحانی ہستیوں کو دیکھ کر تسکین پاتا ہوں جنہوں نے مجھے انسان بنا کر میرے ہاتھ میں قلم تھما دیا. خدایا رحمت کنند ای عاشقانی پاک دینترا. پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق ایک ہمجب شخصیت کے مالک ہے. مسجد کے ممبر پر دیکھے تو خطیب نظر آتے ہیں، خانقاہ میں تشریف فرما ہو تو مرشد ہے، کلینک میں نظر آئے تو ڈاکٹر ہے، درس میں بیٹھے ہوں تو مدرس ہے، اور کالج میں نظر آ جائیں تو منتظم ہے. میں صرف پرنسپل کی حیثیت سے ان کی چند تعمیری، تدریسی اور ہم نصابی خدمات کا اجمالی ذکر کروں گا. انہوں نے اپنی پرنسپل شپ کے دوران BS اسلامیات ڈپارٹمنٹ کا اجرا کروا کر کالج لائبریری کے گراؤنڈ فلور پر ایک الگ بلاک کو جدید سہولتوں سے آراستہ کر دیا جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. نمبر 2، کالج لائبریری کے لیے 2 کمروں کو آپس میں ملا کر ایک بڑا ہال بنوایا اور اسے نئے شیلف، CCTV کیمرے، میز، کرسیاں، پنکھے اور لائٹ سے مزین کیا. نمبر 3، کالج میں آدھے سے زیادہ سٹاف
کالج میں آدھے سے زیادہ سٹاف نہیں تھا، مگر اپنی ذاتی تعلقات کو استعمال کر کے ریٹائرڈ پروفیسر صاحبان اور بلا معاوضہ اسٹوڈنٹس سے اس کمی کو پورا کر دیا۔ پھر بھی 2022 میں ہمارے کالج کے انٹر کا سالانہ رزلٹ 98% آ گیا ہے۔ کالج اور ہاسٹل میں تمام دفاتر کو رینوویٹ کر کے ہر ایک آفس میں آنر بورڈ لگوا کر اپنے یادگار جوڑ گئے۔ سن 2021 اور 2022 میں اگرور مجلے کے 2 مسلسل شمارے شائع کروا کر یہ آپ کا انفرادی اعزاز بن گیا ہے۔ نمبر 6، کالج میں کافی مشینری، الیکٹرک کولر، پرنٹر خراب حالت میں پڑے تھے، جن کی مرمت کروا کر انہیں قابل استعمال بنایا۔ نمبر 7، کالج سوٹ کے لان کو گاڑیوں سے مزین اور خوبصورت بنوا کر کھڑکیوں اور دروازوں کی مرمت کروا کر سیفٹی گرل سے مزین کر دیا اور مضبوط کر دیا۔ نمبر 8، کالج کے 50 سالہ ڈمپ گودام کو نکال کر کمروں سے ٹینٹوں میں درجہ بندی کے ساتھ رکھ دیا، جو آنے والے پرنسپل صاحب کے لیے اس میں بہت زیادہ سہولت بن چکی ہے۔ نمبر 9، باٹنی اور زوالوجی لیب کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے ان کی سیٹ اپ بنوائی۔ نمبر 10، وائس پرنسپل آفس اور کانفرنس روم رینوویٹ کر کے اسٹاف میٹنگ کے لیے ایک منفرد بیٹھنے کی جگہ بنا لی۔ نمبر 11، کلاس روم چیئر، آفس چیئر اور ہاسٹل طلباء کے لیے چارپائیوں کی مرمت کروا کر فرنیچر کی کمی کو دور کر دیا۔ نمبر 12، کالج میں QEC، CBS، بزم ادب اور گائیڈنس کو فعال کر دیا۔ نمبر 13، اولڈ کالج بلڈنگ، BS اردو ڈپارٹمنٹ، BS انگریزی ڈپارٹمنٹ، مسجد، سوٹس، ہاسٹل کچن، واش رومز، کیاریوں کی مرمت اور وائٹ واش کروائی، جو دیکھنے سے نظر آ جاتا ہے۔ نمبر 14، کالج اسٹوڈنٹس کو 2 دفعہ گورنمنٹ کالج بلاکوٹ اور گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مانسیرا میں اسٹڈی ٹورز کروائے۔ سامعین کرام، یہ الفاظ تو میں نے اپنی طرف سے ادا کر دیے، لیکن ہمارے کالج کے معزز چیف ڈاکٹر حامد خان صاحب وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ تقریر کر سکوں، ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کے الفاظ سے اتفاق بھی کرتا ہوں اور اپنا وقت جو ہے وہ آپ کی نظر کر لیتا ہوں۔ تو میں اس ڈائٹ سے حامد خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، محدود وسائل میں مین اور میجر مسائل کو حل کرنا ایک کامیاب پرنسپل کا ثبوت اور دلیل ہے۔ میں کالج سٹاف کی طرف سے ایک بار پھر تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے محترم سرپرست اور پرنسپل ڈاکٹر محمد صدیق صاحب کو ان کی ریٹائرمنٹ پر الوداع کہتا ہوں، خدا حافظ کہتا ہوں، گڈ بائی کہتا ہوں، رب رکھا اور دفتر کو امان کہتا ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔